یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ نوجوان نسل اب یہاں پہ بھی کافی سارے ٹورز آئے ہوئے ہیں، تو یہ مغربی ٹرینڈ کو ہی فالو کرنا یہاں کیوں پسند کر رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ یہ ایک چیز سوچنے والی ہے نا، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ مغربی تقلید کیوں چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جی میرے ذہن میں جو ادھر تک اپنی بات آتی ہے نا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو دین کی تعلیم دی نہیں گئی تو وہ کس طرح آئے گا اسلام کے پاس؟ اب ریسنٹلی دیکھیں ہمارے گھر میں جو ہے نا کہ مہمان آئے تو ان کو بتایا کہ میرے والد صاحب نے بڑے شوق سے بتایا کہ میرے بیٹے جو ہے اب سنت فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ تو پہلے تو ٹھیک ہے، خوش ہوئے جب انہوں نے مزید باتیں بتائی نا، تو ان کا آگے سے جب چونکہ وہ رہتے ہی مغرب ممالک میں تھے تو انہوں نے کیا رپلائی کیا کہ اب یہ دھیان رکھیے گا کہ کہیں زیادہ دین کی طرف نہ چلے جائے، زیادہ ہاں تو اس کو یہ دیکھا جائے کہ ایک مولوی نہ بن جائے۔ ہاں جی، اصل میں نا مولوی کا جو ہمارے ہاں کنسیپٹ بن چکا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ شاید ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، ایک یہ بڑی لمبی سازش، ہاں جی، اس میں مغرب ہی شامل ہے۔ تو مولوی کا کنسیپٹ بن چکا ہے، بس اس نے داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی سر پہ پہن لی ہے، تسبیح پہن لی، وہ کر رہا ہے، اور وہ بس ایک مسجد کی حد تک آ گیا، اور وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک حد تک محدود ہو گیا۔ اسے جو ہے وہ فلاسفی کے بارے میں، اسے سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں جو جدت ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ سب بھی سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کرم فرمایا کہ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، مجھے ماشاءاللہ اب اللہ کے فضل سے 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں یونیورسٹی کو چھوڑے ہوئے، اور یوتھ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو ان سب کی یہ ذہن سازی کی گئی ہے، انہیں اس چیز کے بارے میں شعور اس طرح نہیں دیا گیا کہ قرآن و حدیث کے اندر جتنی وسعت ہے، ہمارے اسلام کے اندر جتنی وسعت ہے، یہ سائنس اس کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ یہ جدت، یہ جدید تعلیم، یہ نظام، ہم اسے ڈینائی نہیں کر رہے، اس میں بھی اچھی چیزیں بھی ہیں، اور جو اچھی چیزیں ہم انہیں اڈاپٹ کرنے کے حق میں ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کنسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ دین کی طرف راغب ہوئے تو آپ دنیا چھوڑ دیں، جبکہ اللہ کا شکر ہے آپ سب بھی، میں خود بھی دنیا بھی چلا رہے ہیں، دین کا بھی کام کر رہے ہیں، سارا کچھ سسٹم ہے، گھر والوں کے حقوق کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنا نالج بھی جو ہے مزید ریسرچ ورک وہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ میری اکثر سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، سیشن ہوئی ہیں، یہ بھی حال ہی میں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بھی سیشن ہوا ہے، اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں لاسٹ ٹائم بیرون ملک سے وہ بھی شامل تھے ایک سیشن کے اندر، تو وہ اس چیز پہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ اتنی ان ڈیپتھ مائنڈ کی اور تھنکنگ کی آپ گفتگو آپ نے یہ کیسے کر لی، اتنی باریکیاں تو ہمیں بھی نہیں پتہ۔ تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ شریعت کے اندر جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے جتنی وسعت کا علم ہمیں عطا کیا ہوا ہے، آپ ابھی سائنس اس لیول تک نہیں پہنچی۔ اور ابھی جو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اس میں سارا جو نا مغربی دنیا کا بھی جو قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں 90% ہوگا، 95% ہوگا، لیکن کم از کم 5% ہمارا قصور بھی ہے اس کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ماں باپ ہیں وہ بچے کو کیوں نہیں لے کے جاتے دین کی تعلیم کی طرف؟ جہاں پہ وہ 12 سال 20 سال 21 سال 22 سال کم از کم، اور کچھ لوگ جو ہے 25-26 سال تک بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اب تو 30 سال کی بھی ہے، پی ایچ ڈی اور پوسٹ پی ایچ ڈی بھی آ گئی ہے، اور اتنا ٹائم دین کے لیے نہیں فائنڈ کر سکے، یعنی آدھی زندگی وقف کر دی ہے آپ نے تعلیم کے لیے، باقی جو بچ گئی بچی کھچی وہ اب تو 50 سال 60 سال میں بندے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایج کم ہو رہی ہے نا، لمٹ کم ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ اور اس میں ایڈ کر دوں، اب لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ مشکل ہوتا نہیں ہے، بس وہ بنا لیتے ہیں۔
مطلب ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پاتی ان کی کہ وہ کس طرح کیا کریں. وہ سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ اسائنمنٹس ہیں ہماری, پریزنٹیشن ہے ہمارے, میڈ ہیں ہمارے, فائنل ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو اس والے سے میں بھی جو ہے نا. اچھا یہ ایشو ہے واقعی, آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے نا وہ دین کو بڑا ایک کٹھن سا مرحلہ, جیسے یہ پہاڑ سر کرنا ہے, یہ ان کے لیے یہ دین کے اوپر عمل کرنے جیسا ہے. یہ بہت مشکل ہے شاید اس کے لیے ہمیں, اور یہ بڑا عام سا بہت زیادہ مجھ سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے تو پھر ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی, یا ہم جب ایک 50+ میں جائیں گے تو ہم پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے اور ہم نمازیں پڑھ لیں گے. تو اصل میں ان کے سامنے جو دین کی حقیقی تصویر ہے وہ پیش ہی نہیں کی گئی. دین در حقیقت ہماری زندگیوں سے جدا نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگیوں سے اسے ایک الگ سی چیز کر کے پیش کر دیا ہوا ہے. یہ الگ نہیں ہے, یہ ہمارے وجود, ہمارے پوری زندگی کا ایک ضابطہ حیات ہے, ایک اصول ہے جینے کا. یہ کوئی ایکسٹرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی غار میں, کسی مزار میں, کسی جنگل میں جا کے آپ نے کوئی چلا کشی کرنی ہے, کوئی ریاضت کرنی ہے, بلکہ صرف یہ ہے آپ نے اٹھنا کیسے ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے بولنا کیسے ہے, آپ نے اپنے چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجانی ہے, مسکراہٹ سجانی ہے, لوگوں سے ملنا کیسے ہے, آپ نے مہمان نوازی کیسے کرنی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز دین کے اندر موجود ہے. اور یقین مانے میڈیکلی طور پہ جو ہمارے اس وقت جنریشن بہت زیادہ اپسیٹ ہے, بے شمار مسائل, میں ابھی ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ وقت کی کمی ہے. ان کی ایک چھوٹی سی, ان مسائل میں کا سب کے سب کا مسائل کا حل ہمارے دین کے اندر موجود ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ خود ڈاکٹر حضرات بھی ہمارے پاس, ہمارے ساتھ پرسنلی اور پرائیویٹلی, کیونکہ وہ ظاہر تو نہیں کر سکتے نا, اب ایک ڈاکٹر ہے اور وہ آ کے کہے کہ مجھے یہ بیماری ہے, اس کا علاج کرو. خود یہ ڈاکٹر حضرات بھی آ کے ہم سے پرائیویٹلی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم کیا کریں. تو پھر پہلے ہی آ جاؤ. کی بات سے بالکل متفق ہوں, اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے جو نوجوان ہیں نا, ان کی سوچ ایسی بنا دی گئی ہے کہ دنیا اور دین کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو مغرب کے ماڈرنزم کو کی تقلید کرو, دین کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے وہ سوچتے ہیں کوئی شارٹ وے, 3 دن لگاؤ, 10 دن لگاؤ, دیٹس اٹ. اب دین کا کام ہو گیا, یہ آخرت میں میرے لیے بہت ہے. لیکن یہ آپ نے بات جو ہے بڑی واضح کی ہے کہ یہ جدا نہیں ہے چیزیں, یہ سیم ہے, اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اگر شریعت پر چلیں گے تو ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات حاصل. بے شک. اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, اب دیکھیں کہ لوگ اس وجہ سے بھی دین کی طرف نہیں آتے یا سنت رسول اپنے چہرے پہ نہیں سجاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے لیے کہ یہ سب چیزیں, یہ جس طرح ہم آج ٹور پہ آئے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا وہ ٹور پہ نہیں جا سکتے, یا جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں وہ کافی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں دنیا کے, باؤنڈ ہو جاتے ہیں. آپ کی ایک لمیٹڈ لائف ہے آپ کی, اور مولوی ہوں یا وہ پردہ دار خواتین ہوں. اب میں ذاتی طور پہ اپنی پرسنل بات کرتا ہوں کہ میری وائف ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, وہ پردہ کرتی ہیں. تو ان سے یہ فیملی میں بہت زیادہ یہ کویسچن ہوتا ہے, اور ارد گرد جو ہے لوگ وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوتی, آپ بور نہیں محسوس کرتے, آپ کس طرح یہ پردہ آپ کیسے کر لیتے ہیں, یہ کیسے ہو جاتا ہے. وہ ان کی وہ عقل و فہم میں وہ بات نہیں آتی کہ یہ ہمیں اس چیز میں, اب یہ جو ہم نے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے, یقین مانے یہ سر پہ نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری نہیں ہے ساتھ. ایک چیز ہے نا کہ آپ ایک چیز سیکھ لو گے, اس کے ساتھ آپ اپنی پوری لائف گزار لو گے, اور جس نے جو سیکھا ہے اسی کے میں یہ ہم ادھر اتنی دور آئے ہیں ان پہاڑوں میں, ان نظاروں میں, یقین جانے ہمیں اللہ گواہ ہے, ہمیں ان نظاروں کی ضرورت نہیں ہے خوش ہونے کے لیے. ہمارے اندر جو نظارے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیے ہیں, ہمیں یہ نظارے کی ضرورت نہیں بلکہ نظارے بنانے والے کی ضرورت, ہمیں اس کی طلب ہے. یہ تو اس کی نشانیاں ہیں, قدرتیں ہیں, ہمیں دیکھ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, واہ میرے مولا, تیری کیا قدرت ہے, تیری کیا شان ہے,
ہم صرف ایک اس کو یاد کرنے کا یہ ایک بہانہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے پوری زندگی تو ہماری زندگی رک جائے گی، ہم سٹاپ ہو جائیں گے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ لوگ اسی وجہ سے تو ڈپریشن میں انہیں اگر اس چیز کی چاشنی مل جائے، سمجھ لگ جائے کہ اس چیز میں کیا مزہ ہے، اب ہم بھی زندگی روزانہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ڈپریشن، آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے، ڈپریشن تو نام ہی اسی چیز کا ہے نا کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے تو آپ ریلیکس ہیں، وہ آپ کی زندگی سے آپ کے پاس سے نکل گیا، آپ ڈپریس ہو گئے، کچھ بھی آپ کے پاس سے نکل گیا ہے آپ ڈپریس ہو گئے۔ اب وہ جتنی خواہشیں، وہ جتنی تمنائیں، جتنی امیدیں وہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ساری نہ پوری ہوں گی تو وہ خوش کیسے ہو سکتے تو ہیں؟ اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ہے شریعت کو فالو کرتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اگر ڈیلی وہ کم از کم ایک رکوع یا آدھا رکوع یا چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کو سمجھے، ان پہ بہت عمل اچھی کرے، بات، وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت میں کمال کمال، دلوں کا سبحان سکون ہی اللہ، اللہ کی یاد سے صبح بے اٹھتے شک، ہی بے صبح شک، اٹھتے ہی فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت ہو جائے، ماشاءاللہ وہ تو پھر کمال ہی ہے، بے شک۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی گویا کی حفاظت میں آ گیا۔ اب دیکھیں یہ اتنا لمبا ٹور ہے، ہم اس سے قبل بھی ٹورز کیے ہیں، اب یہاں میلوں ہزاروں میل دور ہم سفر کر رہے ہیں، تو یہاں پہ پورے سفر میں آپ سب بھی نوجوان ہیں، یونیورسٹی کالجز میں پڑھے ہیں، اور علی بھائی ماشاءاللہ یورپ سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ایک دفعہ بھی میرا نہیں خیال، میرا بلکہ یہ یقین ہے پورا، آپ میں سے کسی کے ایک رائی کے دانے برابر دل میں یہ خیال آیا ہو کہ اسنین بھائی ذرا گاڑی میں تھوڑا میوزک تو چلا دیں، بلکہ جب بھی کہا ہے ایک ہی بات ہوئی ہے، کوئی نعت لگا دو یا کوئی درود پاک پڑھ لو، آپ کو ذکر کر لو اللہ کا، اور اس میں ایسی چاشنی، ایسی لذت، اتنی قوت ملتی ہے کہ وہ سفر ہی، اس کا رنگ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے چیز اب فیس کی نہیں ہے، اس کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹی یہاں مزے کی بات ہے، میں جب اسکول میں تھا نا تو ہمارا ایک کوئز کمپٹیشن تھا، تو اس میں میری سلیکشن ہوئی، میں پنڈی میں آیا کوئز کمپٹیشن کے لیے اپنے اساتذہ کے ساتھ، تو وہ جو ڈرائیور تھا، اساتذہ بھی وہ دنیا دار تھے، تو انہوں نے ایک بندے نے ریکویسٹ کی جی آپ لگا لیں، میوزک لگا لیں۔ اب اسکول لیول میں بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دل میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی، تو میں نے اس چیز پہ اعتراض کیا کہ یہ آپ نہ لگائیں، کہ آپ سفر میں، اور سفر تو ایک زندگی موت کا سوال ہے، کسی لمحے کچھ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو خیر اسٹوڈنٹ تھے، اتنی بات نہیں تھی مانی جاتی، تو وہ میوزک انہوں نے چلا لیا، گانے چلا لیے، تو ابھی ہم کچھ تھوڑے سے ہی لمحے آگے وقت پاس ہوا اور آگے گئے ہیں، تو پیچھے سے ایک ہائی ایس آئی ہے اور اس نے ٹکر ماری، ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، اور اس کے بعد وہ ایسے ڈرے ہیں، ایسے سہمے ہیں کہ پورا سفر کوئی گانا نہیں چلا۔ اب ایک سائیکی دیکھیں کہ اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یا تو آپ اسے اچھا بھی سمجھیں نا، اچھا بھی نہیں بات ہے اگر آپ ایک چیز انجوائے کر رہے ہیں، آپ گانے لگا رہے ہیں، آپ فلمیں لگا رہے ہیں، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ صحیح چیز کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ گانے لگائیں، فلمیں لگائیں، انجوائمنٹ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہم ینگ ہیں، ہمیں تو حق بنتا ہے ہم نہ کریں، تو پھر آپ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ ماں باپ سے چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر اچانک کوئی مس ہیپ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، اچانک کوئی بارش تیز ہو جائے، طوفان ہو جائے، یا گاڑی کے ساتھ کوئی مس ہیپ رستے میں ہو جائے، تو پھر فوراً اس کو بند کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ چیز اچھی تھی جس کو آپ ریفریشمنٹ کہہ رہے ہو، تو پھر تو وہ ریفریش ہی آپ کو رکھتی نا۔ دیکھیں ریفریشمنٹ جس چیز کا نام ہے نا، ریفریشمنٹ کا مطلب ہے جو آپ کو ہر وقت فریش رکھے، ہر وقت رکھے، ہر حال میں رکھے، یہ نہ ہو کہ کسی لمحے فریش ہو جائیں، کسی لمحے ڈپریس ہو جائیں، ایسے تو نہیں، اس میں تو مزہ نہیں ہے نا۔ تو ہم نے جو رستہ ڈیفائن کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کرے یہ پیغام سب تک ہمارا پہنچے، جو اس میں ریفریشمنٹ ہے کائنات میں اس جیسی کوئی ریفریشمنٹ نہیں ہے کہ اس ریفریشمنٹ کو کرنے کے لیے نہ ہمیں کسی سے چھپنا پڑتا ہے، چھپنا بھی نہیں پڑتا، نہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہے، بلکہ میں تو آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، رستے میں جا رہے ہیں بھائیوں، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہمارے بلاوا آ جائے، ہم ایسے قبول ہے ہمیں، وہ موت ہمارے لیے تحفہ ہے، بلکہ وہ شہادت کی موت ہے۔ کیوں شہادت کی موت ہے؟ ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں کیسے ہیں؟
کوئی اللہ کی راہ میں یہ نہیں ہم کوئی دعوت تبلیغ یہاں پہ کوئی کرنے آئے ہوئے، نہیں، ہم ہمہ وقت اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، یہ جب یہ سر پہ آ گیا نا، بالکل یہ ہر وقت یاد کرا رہا ہے کہ تم کون ہو، بالکل تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو، تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی سنت کو سجایا ہوا ہے، یہ ہر وقت یاد دلا رہی ہے، یہ حلیہ آپ کو یاد دلا رہا ہے، اور آپ ہر وقت اس کی یاد میں محو ہو، تو پھر ظاہر ہے آپ اللہ کی راہ میں ہو، اور رستے میں آپ کو جو جو ملتا ہے، آپ سے کوئی بات نفع کی پوچھتا ہے، آپ کو اس کا نفع کر دیتے ہو، آپ اللہ کی راہ میں ہو۔